السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا کہ سورہ ناس کو سمجھا دیں کہ کیا واقعی یہ کوئی جادو ٹونے کے اگینسٹ میں نازل ہوئی ہے یا پھر بات کچھ اور ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ قرآن لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت کے علاوہ اور کوئی پہلو نہیں ہے، تو جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے، اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے کہ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے اور لوگوں نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر جو میری فہم اسے سمجھا دیتا ہوں، اور آخر میں اس کو آج کے دور میں کیسے سمجھا جائے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ تو پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ۔ تو یہ یقینی سی بات ہے کہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگوں کے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں، لوگوں کے بادشاہ بھی ہے، معبود بھی ہے، پھر وسوسے سے چھپ کر حملہ کر رہا ہے جن اور انسان میں سے۔ اس میں کیا ہے؟ کوئی ہدایت کا کوئی پہلو تو نظر نہیں آ رہا کچھ بھی۔ تو دیکھیں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، پہلے تو اس کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ قل اعوذ، کہو میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ الناس کا یعنی خاص اس طرح کے جو لوگ عام لوگ ہیں اس کے رب کی۔ ملک الناس، لوگوں کے اختیارات کی، لوگوں کے ملکیت کی۔ الہ الناس، لوگوں کے حاکم کی، یعنی لوگوں کے گورنمنٹ کی، جس کے احکامات نافذ ہوں۔ الہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی گورنمنٹ ہو۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسے کے نقصان سے، شر کہتے ہیں نقصان کو، تو خاص وسوسے کے نقصان سے، الخناس جو پوشیدہ ہے، الذی یوسوس، اور وہ وسوسہ جو کہ فی صدور الناس، لوگوں کے مرکزوں میں ہے۔ صدر کہتے ہیں مرکز کو، اور سینے کو بھی اس لیے صدر کہا جاتا ہے کہ وہ جسم کے ایک طرح سے مرکز کہلاتا ہے۔ من الجنت والناس، جنونیوں سے یعنی لوگوں سے۔ تو اس سے بات کچھ واضح نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ ترجمے سے کیا بات آ رہی ہے اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ غور و فکر سے دور رہتے ہیں، اور جو کچھ لکھا ہوا ہے چلا آ رہا ہے ایک عرصے سے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، لہذا اس کو لے کر چلتے کہ بس ایسا ہی ٹھیک ہوگا، یا ہمارے اکابرین، ہمارے علماء جو جس فرقہ میں ہے وہ اسی میں خوش ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہی حق ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، سوچنا سمجھنا بھی نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کے لیے بڑا مشہور فرقہ کس دیا گیا کسی کی جانب سے کہ اپنے فرقے کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ تو جب آپ چھیڑو گے نہیں تو آپ کو حق کیسے پتہ چلے گا؟ اور جب اپنا چھوڑنا ہی نہیں ہے تو پھر حق اور باطل کی لڑائی کس بات کی؟ آپ اپنے آپ کو ہی صرف حق سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اندھی تقلید کی ایک مثال ہے کہ ایسی بات کر دی گئی کہ آپ اندھی تقلید سے کبھی باہر ہی نہ نکل پائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہدایت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں آج کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ لوگ جو اپنے آپ کو ربوبیت والا کہتے ہیں کہ ہم ہیں جو بتدریج پروان چڑھا رہے ہیں۔ جس طرح آج آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ گاؤں دیہات میں اگر دیکھیں تو یہ وڈیرے، سائیں، جاگیردار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی رب ہیں۔ انہوں نے اپنے کسانوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اس طرح دبا کے رکھا اسے وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کے ایسے جو لوگ رب کے جو لوگ بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں میں سے رب بنے ہوئے، ایسے لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کے رب سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی لوگوں کا جو اختیار ہے، اختیار صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے اختیار کو چھوڑ کر لوگ اپنے اختیارات استعمال کرنے لگے تو وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے لوگوں کی حاکمیت سے، جہاں اللہ کے آئین کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنے آئین بنا رکھا ہے تو وہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے احکامات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ظلم پر مبنی کیا نہ ہو۔ آج آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، وہ صرف اپنے نظام کا نفاذ چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے لاکھوں لوگوں کو کاٹنا پڑے، زندگی سے محروم کر دینا پڑے، ظلم جبر سب کچھ، اس کو کچھ نہیں نظر آتا، لیکن اپنی حاکمیت کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اگر یہی حال ان کے لوگوں کے ساتھ کر لیا جائے پھر دیکھیں کیا رد عمل آتا ہے، پھر وہ سب سے بڑے انسانیت کے چیمپئن بن جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی حاکمیت سے، ایسے لوگوں کی گورنمنٹ سے بھی پناہ چاہیے۔ پھر الوسواس کا ہے، یعنی خاص وسوسہ، تو خاص وسوسے کے نقصان سے،
وسوسہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ جیسے آج مثال کے طور پر طبقے یافتہ لوگوں کو یہ وسوسہ ہے کہ اگر یہ آ گئے ہمارے یہاں تو یہ ہمارے سسٹم کو تباہ کر دیں گے یا کچھ اس طرح سے کر لیں گے. اگر آپ کے اندر پختگی ہے تو آپ کو یہ وسوسہ ہونی نہیں چاہیے. اور نقصان کیسا؟ اگر آپ حق پر ہیں تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی بات کو ثابت کرے گی. جس طرح اللہ کی بات حق پر ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن آپ خود ہی اگر تبدیل ہو جائیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کی حاکمیت قائم کرو، آپ نے لوگوں کی حاکمیت قائم رکھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اختیارات صرف اللہ کے ہیں، آپ اپنے اختیارات کو بنا بیٹھے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ رب تو میں ہوں، لیکن لوگوں نے خود ہی اپنا رب بنا رکھا ہے. تو جب اس طرح سے ہوں گے تو یہاں ظلم بڑھے گا، اور ایسے ظلم ہوگا تو اس میں ایسے وسوسوں میں نقصان زیادہ ہے. تو وہ نقصان ایسا ہے جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے آپ کو. کیونکہ آج آپ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج جو وہ پوری قوم پر بڑے دور رس ہوتے ہیں اور پوری قوم غلام کے غلام بن کر رہ جاتی ہے. تو اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کس طرح سے وسوسے کے شر کو جو چھپا ہوا اس کو باہر لا رہے ہیں. تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وسوسہ جو لوگوں کے مرکزوں میں جو لوگوں نے اپنے مرکز میں بٹھا رکھا ہے کہ کاش اگر میں نے ایسا کیا تو پھر کیا بنے گا، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، ہمارے لوگ تباہی بربادی کی طرف آئیں گے، ہم کمزور پڑ جائیں گے. یعنی اپنی حاکمیت کی ہی فکر ہے، اپنے رب بننے کی فکر ہے، اپنے اختیارات کی فکر ہے. اس کی فکر ہی نہیں کہ صرف اللہ کی حاکمیت کو قائم کر لیا جائے جو تمام انسانوں کا رب ہے. کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، ہر جگہ سے ظلم اور جبر ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب لوگ انسانیت کے حاکم کے قائل ہیں، یعنی اللہ کی حاکمیت کے سب قائل ہیں. اور اللہ کی حاکمیت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اور ایسا وسوسہ اس طرح کے لوگ کرتے کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر جنونیت ہوتی ہے. یہ کوئی جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، الجنت یعنی خاص جنونی لوگ جن کے اندر یہ کہ یہ جنون ہوتا ہے کہ بس میری حاکمیت قائم ہو جائے، لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، میرا اختیار نافذ ہو جائے. جس طرح آج کے سپر پاور وہی کہتا ہے کہ بس میرے اختیار قائم ہو، جو کچھ میں حکم دے دوں بس وہی برقرار رہے. تو یہ جو خناس ہے یہ جنونیت ہے، اور یہ لوگوں میں سے ہی ہوتا ہے. تو لوگوں میں سے جنونیت کو ہی ختم کرنا ہے. اس پورے صورت کا جو نچوڑ ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ربوبیت کے جو لوگ رب بننے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، لوگوں کے ربوبیت سے پناہ چاہیے، لوگوں کے اختیارات سے پناہ چاہیے، لوگوں کی حاکمیت سے پناہ چاہیے، اور ان وسوسوں کے نقصان سے پناہ چاہیے جو بڑا پوشیدہ ہے. اور وہ وسوسہ جو ان کے مرکز میں گھر کر گیا ہے، جو لوگوں کے مرکز میں بیٹھ گیا ہے کہ ایسا وسوسہ اس سے ہماری حاکمیت ختم ہو جائے اور ہم سب کچھ تباہ ہو جائیں، تو اس تباہی کے اس پوشیدہ وسوسے کے نقصانات سے بھی پناہ چاہیے. اور یہ سارا کچھ جو کیا ہوتا ہے جنونی میں ہوتا ہے، تو ایسے جنونی لوگوں سے پناہ چاہیے. تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.